اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل قرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ، especially after the completion of Ramadan and just 2 days after Eid al-Fitr. سبحان اللہ، the ایمان is still high، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہی ہمارے ایمان کو تازہ رکھے، ہائی رکھے، تاکہ ہم قرآن سے، اللہ سے جڑے رہیں، آمین الحمدللہ۔ اہلا وسہلا، welcome you all to this beautiful journey of learning سورہ الحاقہ، okay، تجوید and translation انشاءاللہ۔ کیا میری آواز صحیح ہے؟ It is raining here so there is a little glitch in the Zoom as well. I'm not able to turn the pages very soon. Okay, this will take a little time انشاءاللہ، no problem، اللہ آسان کرے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بہترین اور خوبصورت سورہ ہے، سبحان اللہ، سورہ الحاقہ، قیامت کا دوسرا نام، جس سے قیامت کی یاد ہو جاتی ہے۔ اوکے، یہاں پر پچھلے قوموں کی جھلکیوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی یاد دلاتا ہے، ہمارے لیے ایک بڑی حقیقت کا یہاں سامنا کرواتا ہے۔ تو سبحان اللہ، شعور کو بیدار کر دینے والا سورہ ہے۔ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اور جو زندگی کا سب سے بڑا غم ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا جب اللہ کے آگے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس کے حوالے سے ہم تدبر اور تفکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس سورہ کو شروع کرتے ہیں، سورہ الحاقہ۔ تو سورہ الحاقہ، اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ آئی ہوپ مائی وائس از کلیئر ناؤ، کائنڈلی ریئیکشن دیں۔ یس، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 ہے، جز 29 میں آتا ہے، اوکے، یا ایز یو نو کہ جز 29، 28 اینڈ اسپیشلی دا لاسٹ جس میں مکی صورتیں ہیں، اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہوتی ہے، اور اس دور میں لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، دشمنی کیا کرتے تھے، اور اسپیشلی آخرت کا یقین ان پر نہیں تھا، تو آخرت پہ یہ زیادہ جو ہے زور ڈالتے ہیں ساری صورتیں جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں، فرام جز 29 اینڈ 30 الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم سورہ مرسلات کو بھی دیکھ لیا ہے، سورہ قیامت کو بھی دیکھا ہے، سیم ٹاپکس ہیں ہر ایک میں، سبحان اللہ۔ پھر بھی یو کین لرن مچ نیو ان دس نیو سورہ، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں 52 آیات ہیں، they are very short and so we will complete it soon انشاءاللہ۔ ریولیشن آپ کو پتہ ہی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ حقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حق، the inevitable reality، یعنی ایسی چیز جو ہونے والی ہے، حق ہے، کہ حقیقت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کا تھیم کیا ہے؟ یہ جیسے میں نے کہا کہ آخرت کے اوپر جو ہے اس کا ٹاپک ہے، اوکے، اور آخر میں آپ دیکھیں گے اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنی کتاب ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ کوئی کاہن اور شاعر کا قول نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم آیا بھی آیا بریک ڈاؤن کریں تو سٹارٹنگ کی فرسٹ 3 آیات جو ہیں وہ قیامت کا تذکرہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کویشچننگ کرتے ہوئے، یہ کیا ہوتا ہے نا کہ عرب ان کا ایک سٹائل ہے عربس کا، کہ جب وہ کسی چیز کو کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کویشچننگ وے میں اس کو بیان کرتے ہیں، کہ لائک فار ایگزامپل یہ کہنا کہ تمہیں یہ سزا ملنے والی ہے، اور یہ کہنا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا سزا ملنے والی ہے، اس میں دیر از لائک اے ڈفرینس۔ جب ہم کویشچننگ وے میں ان کو بتاتے ہیں تو اس کا امپورٹنس اور اس کا اثر جو ہے دلوں پر زیادہ پڑتا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو سٹارٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیتوں کی اس طرح کرتا ہے کہ الحاقہ، کہ وہ دلوں پر ہی لگ جائے ایک ٹھوکنے کی طرح، کہ دیکھو، شعور کو بیدار کر دو، جو غافل انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کو بیدار کرنے کے لیے کہ الحاقہ، کہ وہ حقیقت ہے جو آنے والی ہے۔ اس طرح سبحان اللہ یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 to 3 از اباؤٹ قیامت، 4 to 12 جو ہیں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو اس الحاقہ کو ڈینائی کرتے تھے، اوکے، جو آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح بالآخر ان کو عذابوں میں ملوث کیا اور ان کو ہلاک کر دیا جسٹ بیکاز وہ اس آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 17 کے اندر قیامت کا منظر پیش ہوتا ہے۔ 18 to 27 کی جو آیت ہے اس کے اندر جو زندگی
زندگی کا اصل مقصد ہے، مقصد حیات، کیوں اس زندگی میں ہم ہیں، اس دنیا کا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں کیوں دیا ہے، اور آگے چل کر دوسری زندگی میں دیٹ از ان آخرہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سارا منظر جو ہے وہ آیت نمبر 18 to 27 میں پیش ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم سوچتے ہو کہ یہ جو ہے قول کاہن کا ہے، سود سیر کا ہے، یا آپ سوچتے ہو کہ شاعر کا قول ہے، تو بالکل بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہے، وہ سچے رسول ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل پیش کرتا ہے، اور یہ بھی سبحان اللہ ایک ایسی آیتیں ہیں جو سن کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہاں پر یہ بھی کہتا ہے آخری آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اس میں ملاوٹ کی تو ہم ان کو بھی پکڑیں گے، اللہ اکبر۔ سو یو کین سی دا لاسٹ آیاز لائک بریتھ ٹیکنگ، سبحان اللہ۔ تو آپ کو اس سورہ سنتے ہوئے نا ایسا لگے گا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے لے کر اس دنیا میں کھڑا کر دیا، اور آپ کو وہاں پر لائک شو ہو رہا ہے، منظر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے، اللہ اکبر، سن کر ہی گوز بمز آ رہے ہیں، رائٹ، سبحان اللہ، کہ اس یہاں سے آپ کو وہاں پر لے کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، قیامت کیسے آ رہی ہے، پھر کس طرح حساب و کتاب ہو رہا ہے، کس طرح کافروں کو کھینچتے ہوئے جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جنت کیسی ہوگی، اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں آخر میں دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، بات تو غیروں کی ہے، یعنی جو مسلمان، جو مشرکین تھے اس دور کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ قیامت ہے جو آنے والی ہے، حقیقت ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی قیامت کے آنے پر ایمان لاتے ہیں، اوکے، بیکاز ہم تو اپنی زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ یس وی بلیو ان دا قیامہ، دا ڈے آف قیامہ اٹ از کمنگ، بٹ اپنی کیا اعمال سے جو ہم عمل کرتے ہیں کیا اس سے ہم دکھا رہے ہیں، ہمارے عملی رویوں سے کیا مسلمان ایسا دکھا رہا ہے کہ وہ سچ مچ میں قیامت کا یا آخرت کی فکر اس کو ہے، اللہ اکبر، ہے نا، کیونکہ جو قیامت کا کسی امتحان کو دینے کا یقین رکھتا ہے تو obviously اس کی تیاری بھی کرتا ہے نا، اگر ہم تیاری نہیں کر رہے، اگر ہم بالکل سستی ہیں، سستی سے اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل سستی، نمازوں میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، جو بھی دین سیکھنا ہو تو سستی، بہت سارے ہمیں بہانے آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی دنیا کا کام ہو تو دوڑ لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ اگر ہمارے رویے ہیں تو اٹ مینز وی سے وی بلیو ان قیامہ دیٹ از گوئنگ ٹو کم، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، آخر میں جنت اور جہنم کا جو فیصلہ کیا جائے گا، بٹ اسٹل وی آر ناٹ شوئنگ ود آور ایکٹس، ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو سرکش ہو جائیں، جو نافرمان ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قیامت کو اپنے آگے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا ایک ایگزامپل جو میرے استاذہ ہیں انہوں نے ایسا دیا تھا کہ اس کو ایک ایگزامپل ایسا سمجھیں کہ جب بچے اپنے باپ کے ساتھ، جسٹ امیجن اے اسٹوری دیٹ kids are going to a forest for a picnic with his dad, okay, with their dad، اپنے باپ کے ساتھ وہ سیر پر جا رہے ہیں فارسٹ پر، اوکے، وہ فارسٹ میں باپ نے دیکھا کہ وہاں پر انسیکٹس ہیں، بگس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہیں ایسے چیزیں ہیں جو بچوں کو کاٹ سکتے ہیں، تو وہ باپ کو کیا ڈر رہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے انسیکٹ سے، بگس سے، انسیکٹ سے، ان ساری چیزوں سے بچا لیں، ہے نا، تاکہ وہ ان کو بائٹ نہ کر دے۔ پھر اچانک سے شیر آ جائے گا، اللہ اکبر، سوچیں کہ دیر از lion out there and it's roaring، تو اب سوچیں کہ اس باپ کی کیفیت کیا ہے، کیا اس کو پڑی رہے گی ان انسیکٹس کی، بگس کی اینڈ all those things؟ نو، بالکل بھی نہیں، وہ چلانے لگے گا شیر شیر، اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ بچوں کو شیر سے بچائے، اور یہ جو کیڑے مکوڑے اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ دنیا کی پرابلم سمجھیں، دنیا کے جو غم ہیں وہ سمجھیں، یہ چھوٹی لگنے لگیں گی۔ سو وین یو بی تھنکنگ کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں دنیا کے جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو ہمارے پریشانیاں ہوتی ہیں، جو سستی ہوتی ہے، کوئی پریشانی کہ بچے ستا رہے ہیں اس لیے ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، ہم ٹائم پر وقت پر نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہمیں پکانا ہوتا ہے، اسپیشلی ہاؤس وائفس، ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے غم ہیں نا یہ کیڑے مکوڑوں جیسے ہیں، جیسے اگر آپ کو سامنے سے شیر آتا نظر آ جائے گا تو اس باپ کی کیفیت کو سوچیں جس کے آگے شیر ہے، اور بچوں کو وہ کیا کرے گا، کیا وہ کیڑے مکوڑوں سے بچانے پر لگے گا؟ نہیں، اس کو لگے گا کہ ہم اس شیر سے میں اپنے آپ کو اور ان بچوں کو محفوظ رکھوں، ہے نا۔ تو یہ شیر قیامت ہے، اگر ہمیں اس آخرت کی اور قیامت کی فکر لگ جائے نا تو یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اس کی وجہ سے نماز میں دیری ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، اینڈ دس اینڈ دیٹ، استغفر اللہ، جتنے بھی ہم بہانے بناتے ہیں وہ سارے چھوٹے لگنے لگیں گے، ہے نا۔ جب غم بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے غم
جو ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ہم سب جو ہے آخرت کا غم اپنے اوپر اگر لگا لیں گے، اس قیامت کو حق ہونا صرف اپنے دل سے یا باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے شو کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور آخرت میں ہم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ہے نا. آمین آمین آمین. تو بفور گوئنگ ٹو دی ایکچوئل آیاز آف ٹوڈیز سیشن، ہم انشاءاللہ ایک اور خوبصورت واقعہ کو جانتے ہیں. اوکے، یہ اس سورہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. مسند احمد کی ایک بہت بڑی خوبصورت روایت ہے، سبحان اللہ، جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں. جب وہ مسلمان ہو گئے تو بعد میں جب وہ کافر تھے اس وقت انہوں نے کیا فیل کیا تھا، اس سورہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جو سنتے ہیں. I'll just explain it in a story way انشاءاللہ. آپ سنیں کہ کیا ہے. کہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس وقت یہی ہوتا تھا نا، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے تھے، اور جو بھی مسلمان ہیں ان کو بھی. تو وہ اس ارادے سے نکلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی مسجد حرم میں موجود تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کر رہے تھے، اور وہ یہ سورہ تھا، سورہ الحاقہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ سننے لگے. اوکے، تو جب وہ سننے لگے قرآن کے شان کلام پر، وہ اتنے سخت حیران ہو گئے، سبحان اللہ. وہ سن رہے تھے، کیونکہ دیکھیں سورہ حاقہ جب سن رہے ہوتے ہیں آپ بھی، کتنا رائمز ہے اس میں، کتنی اچھی ردم ہے نا. اسپیشلی اس دور میں مکہ کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شاعری ہے نا. اسپیشلی دا کافر دوز ٹائم who did not believe کہ اللہ کا کلام ہے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی سوچا کہ ہو نہ ہو کہ یہ شاعر ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے بیوٹیفل ورڈز ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی شاعر ہو. تبھی جیسے یہ سوچ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی آیت نمبر 41 کو ریسائٹ کیا. یعنی وہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ اس آیت پر پہنچے جہاں پر ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر، کہ کوئی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم اس پر ایمان رکھتے ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ حیران ہو گئے. تو انہوں نے لگا کہ انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات سن لی. واٹ واز ان ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ، جو مائنڈ میں سوچ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 42 آیا، دا نیکسٹ آیا آف آفٹر دس آیا انہوں نے پڑھا، جہاں پر ہے کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یعنی یہ جو ہے ایک سود سیر کا بھی کلام نہیں ہے نا. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تو اس کے بارے میں یہ آیت آتی ہے. تو اس کے اگلے آیت جب انہوں نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، تو یہ چیز نا ان کے دل پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسے اثر کر گئی کہ وہیں پر ایمان کا جو بیج ہے ان کے دل میں آتا گیا. سبحان اللہ. پھر بھی انہوں نے تصدیق نہیں کی اس کی. آگے چلتے ہوئے جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے، آپ کو واقعہ تو پتہ ہی ہوگا کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے قتل کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے وہاں پر قرآن سنا، پھر انہوں نے پڑھا الحمدللہ، پھر انہوں نے دل میں اس کی تصدیق بھی کی اور زبان سے اقرار بھی کیا. سبحان اللہ. تو ایسا کلام ہے جو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنے سخت تھے اس وقت، ہے نا، اسلام کے لیے، ہی واز سو مچ اگینسٹ اباؤٹ اسلام ایٹ دیٹ ٹائم، ان کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوا. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سورہ ہمارے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرے گا، ہے نا، اور قیامت کی فکر ہمارے دل میں لگائے گا. تو اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 1 to 7 آج ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹاپک از گڈ ٹوڈے انشاءاللہ. اٹس آل اباؤٹ قیامہ اینڈ پچھلی قوموں کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے. تجوید بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے. ٹرانسلیشن کو بھی اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم پڑھتے ہوئے قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت حاصل نہ کریں تو فائدہ ہی نہیں، ہے نا. زندگی کے اندر ہدایت کے ساتھ ہی اگر ہم چلیں گے تو زندگی ہے، ورنہ تو بالکل بیکار ہے. اللہ اکبر. تو I'll just recite 1 to 8 ayahs now inshallah, and then let's look into the translation first and then inshallah tajweed rulings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Allahu Akbar. Let's look into the translation of these ayahs now. Okay, and number 1, 2, 3 जिसके अंदर क़यामत का तज़किरा है. अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा. अल-हाक़्क़ा यानी वो हकीकत जो हो कर रहेगी. ओके, इसका ये भी होता है ट्रांसलेशन कि वो हक़ जो साबित होने वाला है, यानी वो चीज़ जो हो कर रहने वाली है, कोई नहीं रोक सकता, बस वो हो कर रहेगी, वो आएगी और वो ज़रूर आएगी. इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह की शुरुआत करता है अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा. क्या है वो हकीकत, यानी क्वेश्चनिंग अंदाज़, जो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अरबों के अंदर ये अंदाज़ था कि जब वो कोई किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को बयान करना होता तो वो क्वेश्चनिंग वे में उसको बयान करते थे. डू यू नो व्हाट इट इज़ इन दिस वे. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके साथ ये होने वाला है, ये कहने से क्या पता है आपको आपके साथ क्या होने वाला है. द क्वेश्चन मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट, है ना. इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है एक शऊर को बेदार कर देने के लिए, लोगों के दिल में जो है इसका डर बिठाने के लिए, इसका हक़ जो है उसको नाजिल करने के लिए कि मल हाक़्क़ा, क्या आपको पता है कि वो हकीकत क्या है जो वो कर रहेगी. वमा अदराका मल हाक़्क़ा, और तुम्हें क्या पता कि वो हकीकत क्या है जो हो कर रहेगी, यानी यू जस्ट डोंट नो कि वो कैसे होने वाली है. अल्लाहु अकबर. क़यामत को यहाँ पर अल-हाक़्क़ा कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि तुम्हें पता है कि क़यामत क्या है, ये क्या होने वाली है, किस तरह होने वाली है. तुम सोच भी नहीं सकते, यानी तुम्हारा जो माइंड है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क़यामत कितनी शदीद और कितनी ख़तरनाक है. अल्लाहु अकबर. सेम टॉपिक जो मैंने आपको कहा कि उस स्टोरी को याद रखें जहाँ पर एक बाप अपने बच्चों को कीड़े मकोड़ों से नहीं बचाना चाहता जब उसने शेर को देख लिया. इस तरह अगर हमने क़यामत को आगे रखा तो ये जो हमारे लिए सबसे बड़ी हकीकत रहेगी. जो हक़ का वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है अल-हाक़्क़ा, इसका मतलब ये है कि क़यामत का आना भी हक़ है. ओके, क़यामत के बाद जो लोगों का हिसाब किताब होने वाला है वो भी हक़ है. जन्नतियों का जो जन्नत में जाना है वो भी हक़ है, और जहन्नमियों का जो जहन्नम में जाना है वो भी हक़ है. यानी कंप्लीट क़यामत और उसके बाद होने वाले सारे इवेंट्स को कवर करती है कि ये सारी चीज़ें हक़ हैं, ये सब आकर रहेंगी. अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दौर के मुशरिकीन मक्का जो थे उनको क़यामत का ज़िक्र करने के बाद क़यामत की झलकियाँ जो अज़ाब होती हैं, है ना, जो अज़ाब है वो क़यामत की झलकियों जैसे ही नज़र आती है ना, लाइक अ ट्रेलर्स. अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िक्र करता है. पिछले कौमों का तज़किरा पिछले आयतों से भी हमने, स्पेशली जो सूराज़ ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ 29, यू कैन सी अल्लाह सुब्हानहू तआला पिछली कौमों का यहाँ तज़किरा करते हुए उस दौर के मुशरिकीन मक्का को डराता है ना, एक नसीहत देता है. तो यहाँ पर भी वही थीम है. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब नेक्स्ट कौम का जिक्र करता है. कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिअह. अल्लाहु अकबर. अल-क़ारिअह का यहाँ पर जिक्र है, ये भी एक क़यामत के नामों में से एक नाम है. इसके साथ एक सूरा भी है ना, कंप्लीट सूरा क़यामत के नाम पर, अल-क़ारिअह के नाम पर है. तो ये क़यामत का एक और नाम है. यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है समूद और आद की कौमों ने इस झंझोर देने वाली हकीकत को झुटलाया था. उन्होंने भी अल-क़ारिअह यानी क़यामत को झुटलाया था. तो हमने उनके साथ क्या किया. यहाँ पर जो अल-क़ारिअह का मतलब है कूटने वाली या ठोकने वाली या खटखटाने वाली या यानी झंझोर देने वाली, ये सारे मीनिंग होते हैं अल-क़ारिअह के. अल्लाहु अकबर. क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो इस तरह वो चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं. क़यामत का नाम ये है ना कि सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देता है. जैसे कुछ खड़खड़ा गया हो, है ना, ठोक दिया गया हो, कूट दिया गया हो. अल्लाहु अकबर. तो इस वर्ड के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर क़यामत का तज़किरा करता है. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके साथ क्या किया. फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़ियह. अल्लाहु अकबर. पर समूद को तो हलाक कर दिया गया एक सख्त चिंगार से. ओके, यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक चिंगार से, यानी चिंगार पता है, एक बिगर वॉइस, ओके, बिगर नॉइज़, ऐसा आवाज़ जो सुन के दिल फट जाए. अभी भी देखें, अगर हार्ट पेशेंट्स अगर कोई हो और उनको बहुत जो है धमाकेदार वो साउंड सुने तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं ना. तो ये जो समूद और आद के कौम थे
اسپیشلی سمود کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح ایک چنگاڑ، اوکے، طغیہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، طغیان، یو نو دس ورڈ، کہ سرکش کر دینے والی، ہے نا، سرکش کر دینے والی آواز سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی آواز سے ان کو ہلاک کر دیا کہ دل پھٹ جائیں، دماغ پھٹ جائے، کان پھٹ جائیں، اس طرح کی آواز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا جو وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، ہے نا۔ اس طرح کی آواز جو ہوتی ہے وہ سنا نہیں جا سکتا۔ when you see there is a loud volume your heart starts pounding, you know, like ہارٹ بیٹس ریز ہو جاتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ آواز جا کر دل کو لگ رہی ہے۔ تو سوچیں ایک ایسی آواز، اللہ اکبر، جو آپ کے دل کو پھاڑ کر رکھ دے، اس طرح کی آواز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر کیا کیا گیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اب عاد کے بارے میں ذکر ہے، اور عاد کے ساتھ کیا ہوا، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایسے بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا، یعنی ہوا جو بہت تیز، جس میں بہت ساری آواز بھی ہوتی ہے، ریحٍ صرصر۔ اب دیکھیں فی الحال جو رینی ڈیز چل رہے ہیں، بفور دیٹ رین یو کین سی دیر از اے کائنڈ آف بلوئنگ ونڈ، اس کے اندر ایک آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کبھی اس کو سنا؟ ہم سنتے ہیں اور ہم اس پر تدبر بھی نہیں کرتے، تفکر بھی نہیں کرتے، بس سن کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی سن کر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کو اس طرح ٹھنڈی، سخت، شدید جو ہوا ہوتی ہے، جس میں تیز آواز بھی ہوتی ہے، اس طرح کی آواز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو دیکھیں کس طرح جو قوم سرکشی میں، طغیانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی نعمت کو، یعنی جو نعمتیں دیا ہوتا ہے، جیسے ہوا ہو، پانی ہو، اس چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جب سرکش کر جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مخلوق کو جو ہے سرکش بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے تھے، اب وہ ہوائیں، اب وہ پانی اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے چل رہا ہوتا ہے اور اس مخلوق کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اللہ کی سنت ہے، کتنا خوبصورت اس کا فیصلہ ہے، اور خوبصورت ہی نہیں بہت دردناک بھی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے نعمتوں سے، ہے نا۔ ہوا بھی ایک نعمت ہے، پانی بھی، دیکھیں کس طرح نوح علیہ السلام کے جو قوم تھے ان کو اللہ نے پانی کو سرکش کر کے ان کو ہلاک کر دیا، ہے نا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قوم سرکش کر جاتی ہے تو اس طرح ہواؤں سے جو ہے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنے دن رہا یہ عذاب ان کا؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ اکبر۔ جسے اللہ نے ان پر 7 رات، اوکے، 7 نائٹ، 7 لیال و8 ایام، اور 8 دن، لائک ایک ہفتہ، اوکے، 1 ویک، اس طرح لگاتار مسلسل رکھا۔ ایسا نہیں کہ ہوا گئی اور چلے گئی، مسلسل 7 نائٹس اینڈ 8 ڈیز یہ ہوا چلتی رہی، سخت ہوا، ریحٍ صرصر، ہے نا، جس میں آواز بھی ہو، جس میں ٹھنڈی بھی ہو، بہت سخت ہو، اس طرح کی ہوا جو چلتی رہی۔ پھر کیا ہو گیا ان کا حال اس ہوا سے؟ آیت کا نیکسٹ پارٹ ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا۔ اگر آپ نے ان کو دیکھا، بس آپ دیکھیں گے ان کو، اگر آپ اس وقت آپ ان کو دیکھتے کہ ان کا حال کیا تھا، تو وہ اس طرح پڑے گئے تھے، یعنی پچھاڑے گئے تھے، اس طرح وہ گرے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے درخت ہوں، ہولو ہوتے ہیں نا، کھجور کا جو درخت ڈرائیڈ اپ ہو جاتا ہے، ہولو ہو جاتا ہے، اس کا سر کٹا ہوا، وہ نیچے گرا پڑا ہوتا ہے، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے اس ہوا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو امیجن کریں ان کا سائز بھی کیسا تھا۔ ہم نے پچھلے سورہ میں، سورہ فجر کی جو پچھلی تفسیر کی گئی تھی، اس میں بھی بتایا گیا تھا نا کہ کس طرح ان کا قد تھا۔ وہ ایسے سپر پاورز تھے کہ پتھروں میں، چٹانوں میں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، اور جو ہے عمارتیں وہ بناتے تھے پہاڑوں میں، سبحان اللہ، جسٹ بائی کارونگ دیم، ہے نا، ناٹ یوزنگ بگ مشینریز، جسٹ ود دیئر ہینڈ اینڈ ٹولس وچ از میڈ اپ بائی دیئر اون ہینڈ، سبحان اللہ۔ وہ کس طرح تراشا کرتے تھے، کتنی بڑی سپر پاورز تھی ان کی، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کے قد بھی اتنی لمبی تھی، اس وجہ سے دیکھیں ان کو کھجور کے درخت جو لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ گرے پڑے تھے، اس طرح ان کا جو ہے یہاں پر کمپیریزن کیا گیا ہے کہ اس طرح وہ گرے پڑے ہوئے تھے۔ جسٹ امیجن کریں کہ کتنے اسٹرانگ لوگ تھے، کتنے سپر پاورز تھے، ان کا حال کیا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے کیا کیا، کمپلیٹلی ہلاک کر دیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کویشچننگ کر رہا ہے کہ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والے کو آپ نے دیکھا، لائک ہی از آسکنگ، کہ اتنی بڑی قوم تھی، اتنی پاورفل وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، کہ کیا اب آپ ان میں سے کوئی نشان دیکھ رہے ہیں، کیا ان کا کوئی بھی آدمی اب زندہ ہے؟
who is saying their super powers. اب آج کل کے زمانے کے جو بھی چل رہا ہے وار یہاں پر، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان اپریسر سے، آج کل کے فرعون سے. تو دیکھیں وہ بھی، اب اگر آپ دیکھا نا نیوز، تو وہ جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایگزیکٹلی لگتا ہے کہ یہ قوم عاد کے جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں، ایسے وہ کرتے ہیں نا، وی ہیو لاٹ آف پاور اینڈ آل، بٹ اللہ ان کو ایسے ہی ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. تو یہاں پر ایک بریکنگ نیوز کی طرح نا، جس طرح بریکنگ نیوز میں اللہ یہاں پر ہوتا ہے نا نیوز میں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے نیوز دی جاتی ہے ٹو کریٹ دا کیوریوسٹی ان پیپل. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوم کی جھلکیاں یہاں پر بیان کرتا ہے، کریٹنگ دیٹ کیوریوسٹی اباؤٹ قیامت، اور یقین دلانا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر آپ نے بھی پچھلی قوم کی طرح جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اس کے آگے فرعون کی قوم کا ذکر ہے، لیکن ایز وی آر لرننگ تجوید ایز ویل اینڈ وی ہیو ٹو لرن ٹو ریسائٹ بیٹر انشاءاللہ ود حق تلاوتی، تو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس آف آیاز ہی لیں گے تاکہ انشاءاللہ we will continue we'll learn much better, okay انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. اٹس ناٹ ان ڈیپتھ تفسیر، اٹ از جسٹ دی انٹروڈکشن آف دی آیاز. اوکے، وین یو گو ان ڈیپتھ دیر از مچ اینڈ مچ اینڈ مچ ٹو لرن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم بھی دے، فہم بھی دے، ہے نا. علم کے ساتھ فہم ہونا ضروری ہے. علم تو سب کو ہے، ابلیس کو بھی علم تھا لیکن اس کے اندر فہم نہیں تھا، اس کے اندر جو ہے ہدایت نہیں تھی، ہے نا. علم کے ساتھ اللہ فہم بھی دے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنی زندگی پر اپلائی بھی کریں، سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے، آمین. تو شروع کرتے ہیں تجوید کو، اوکے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، اوکے. لام پر قلقلہ نہیں کریں گے. I think I cannot write on the screen. It takes time. Okay, اگر میں اب لکھوں تو وہ آپ کو few seconds کے بعد لکھا ہوا نظر آئے گا due to the problem with the internet. As I said, it's raining and there is a glitch in the network as well. تو اس وجہ سے میں بتاتی جاؤں گی، آپ بس اس کو سنتے جائیں انشاءاللہ. اوکے اوکے. الحاقہ، لام ساکن پر قلقلہ نہیں کریں گے. دیٹ از دا یوزول مسٹیک اسٹوڈنٹس ڈو. ایسے نہیں پڑھیں گے. ہا جو یہاں پر ہے حق سے، ہا قاف، قاف روٹ ورڈ ہے نا. اگر آپ نے اس کو راؤنڈ والے ہا میں بدل دیا تو میننگ چینج ہو جائے گی، الحاقہ. اور قاف کو خا میں بدل دیا تو بالکل بھی چینج ہو جائے گی، ہے نا. دا لیٹر از ہا ود دا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ اینڈ دین قاف، ڈبل قاف، کیونکہ وہاں پر تشدید ہے. بٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ مد اللازم کلمی مثقل ہے نا. مد اللازم کی اسٹریچ کتنی ہوتی ہے؟ 6 کاؤنٹ ہم اس کو اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از اے کمپلسری مد بیکاز وہ لازم ہے نا. ود ویلڈ ریزن لائک یو ہیو اے شارٹنیس آف بریتھ اور اینی تھنگ. آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. دو حرکہ سے کم کریں گے تو لہنی جلی ہو جائے گی. اگر 6 حرکہ سے کم 2 حرکہ سے اوپر رکھیں گے تو وہ لہنیں خفی ہوگی. اوکے، بٹ اف یو وانٹ ٹو ریسائٹ ان دا وے اٹ شوڈ بی ریسائٹیڈ حق تلاوتی، تو اس کو آپ نے 6 حرکہ کھینچنا ہے. تو 6 حرکہ کھینچیں گے تو یہ جو تشدید والے حروف آتے ہیں اسپیشلی مد مد اللازم کلمی مثقل، اوکے، تشدید والے جو مد ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے نبر کرنا ہوتا ہے. اوکے، ایکسیپٹ فار ٹو لیٹرز وچ از دا 2 لیٹرز نون اینڈ میم، جہاں پر غنہ ہوتا ہے لائک وَخَلَقَ الْجَانَّ. دیکھیں یہ نون پر ہم جو غنہ کر رہے ہیں دیٹ از شوئنگ کہ وہاں پر 2 لیٹرز آلریڈی ہیں. اوکے، یہ جو 2 لیٹرز نون اور میم ہیں، اس کے علاوہ جو بھی عربی کے الفابیٹس ہیں ان پر اگر ہم نے مد لازم ان سے پہلے آتا ہے تو 6 حرکہ جب ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا سافٹ، مد از سم تھنگ وچ از ویری سافٹ، ہے نا. الرخاوہ، فلو ہوتے رہتا ہے. تو جب وہ فلو ہوتے رہتا ہے تو کہیں وہ فلو میں یہ تشدید جو ہے چھوٹ جاتی ہے. تو ہم ایسے ریسائٹ کر سکتے ہیں اس کو ان دا رانگ وے، الحاقہ. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے بس ایک قاف کو پڑھا. بیکاز آف دیٹ ایک نبر کیا جاتا ہے. اگر اس سورہ کی اسپیشلی یہ جو 3 آیاز میں نبر ہے ان دا ورڈ الحاقہ، اگر آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے تو شیخ السدیس کی آپ ریکارڈنگ آف سورہ الحاقہ سنیں. ہی ڈز اٹ ویری نائسلی. ہاؤ ٹو ڈو اٹ؟ نبر یعنی رائزنگ دا ایکسنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا مد اینڈ دین ریسائٹنگ دا قاف ود اسٹریس. اوکے، جیسے الحاقہ. اگر آپ کو میری لمبی جو مد کی آواز نہیں آ رہی تو میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو نبر شو کروں گی، الحاقہ، حاقہ. دیکھیں یہ جو تھوڑا سا آواز ہائی کر کے پھر لائک بریک دینا، اس کو نبر کہتے ہیں، رائزنگ دی ایکسنٹ. یو شوڈ ڈو دس جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ قاف کو تشدید کے ساتھ پروناؤنس کریں، کیونکہ اگر ایک قاف وہاں سے چلا جائے گا تو ورڈ چینج ہو جائے گا بیکاز دیٹ قاف از اے پارٹ آف اے ورڈ.
part of a root word. Okay, so that qaf is important. 2 qafs are important. तो आप इस पे यहाँ पर नबर करेंगे. कैसे करेंगे? al-haqqa in this way. alhamdulillah. अगर चाहे तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं. आया शॉर्ट्स हैं बट बेटर टू स्टॉप एट द एंड ऑफ एन आया, दैट इज सुन्ना. लेकिन कनेक्ट करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं. यहाँ पर लाम अलिफ का साइन है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड ग्रामेटिकली. अल-हक़्क़तु मल-हक़्क़ह. अगेन सेम थिंग. मल मीम को लाम से मिलाए. मा इज़ अ क्वेश्चनिंग. यहाँ पर मा एक क्वेश्चन की तरह भी यूज़ होता है. मा जो है जो के लिए भी यूज़ होता है. ओके, मा जो के लिए, और मा क्वेश्चनिंग के लिए भी यूज़ होता है. और यहाँ पर क्वेश्चनिंग मा है. मल हक़्क़ह. सेम वर्ड अगेन. यू हैव टू डू नबर देयर. इंशाल्लाह 6 हरकत स्ट्रेच करें. 6 से कम हो जाए लाइक 5 4 दैट इज़ ओके ड्यू टू योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड थिंग्स लाइक दैट. बट अब इसको 2 हरकत से कम, जैसे हक़्क़ा हक़्क़ा ऐसे नहीं पढ़ सकते. ओके, जहाँ पर मद लाजिम होता है या जो भी मद होते हैं 2 हरकत से ऊपर करना कंपलसरी है, सिवाय इल्तिक़ाए साकिनैन में. जहाँ पर देखिए माँ जो है ये अलिफ मद है, हमने 2 हरकत खींचना है लेकिन इल्तिक़ाए साकिनैन हो रहा है, 2 साकिन मिल गए. अलिफ मद भी एक साकिन है इन द स्टेट ऑफ साकिन इवन दो वी डोंट हैव साकिन ऑन इट. और नेक्स्ट लेटर देखें अल लाम पर साकिन है और हमज़तुल वसल आ गया है, जिसकी वजह से हम हमज़तुल वसल को तो नहीं पढ़ेंगे. और 2 साकिन एक साथ 2 डिफरेंट वर्ड्स में नहीं मिल सकते. एक साकिन को हमने या तो कैंसिल करना है या तो कोई और हरका में बदलना है. तो जब भी हुरूफ मद के साथ ये होता है तो हम उस हुरूफ मद को कैंसिल कर देते हैं. जैसे माल हक़्क़ा नहीं पढ़ेंगे बल्कि मल. आफ्टर दैट इस चीज़ के अलावा जहाँ पर भी आपको मद मिलता है आपने ज़रूर उसको मिनिमम 2 हरका स्ट्रेच करना है, वरना लहनी जली हो जाएगी. ओके, मल हक़्क़ह. हा को ज़रूर पढ़ें. जो ताए मरबूता है फेमिनाइन ता है बिकॉज द क़यामत हियर इज़ फेमिनाइन. इन अरब हम भी कहते हैं क़यामत आ गई, क़यामत आ गया, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाला है नहीं कहते हैं ना. सो हियर ऑल्सो क़यामत इज़ कंसिडर्ड टू बी फेमिनाइन इन द अरब. ओके, इन द अरबिक लैंग्वेज. सो यू शुड प्रोनाउंस इट हा. वो हा ज़रूरी है फॉर द ग्रामेटिकल रूलिंग. अल-हक़्क़ह अगर आप मिलाना चाहते हैं अल-हक़्क़तु मल-हक़्क़ह. I want to listen to your number correctly. जब आप कल इसको पढ़ेंगी डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह आपके नंबर सही होना चाहिए. ओके, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर कि वहाँ पर 2 क़ाफ हैं. ओके, वमा अदराक मल हक़्क़ह. वमा यहाँ पर जो अलिफ मद है उसके बाद देखें हमज़ा आया है, दैट इज़ वाई. अब ये वमा जो माँ पिछले वर्ड में था हमने उसको 2 ही हरका खींचना था लेकिन इल्तिक़ा साकिन की वजह से 1 हरका किया. बट यहाँ पर अलिफ मद के बाद जो है हमज़ा आया है. मद ड्यू टू हमज़ा शुड बी स्ट्रेच फॉर 4 काउंट. बट मदल जायज़ मुनफसिल तो जायज़ वर्ड है ना. इट्स बिकॉज के जो डिफरेंट क़िराअत हैं कुरान के उसके अंदर मदल वाजिब मुत्तसिल इज़ 4 to 5 हरका इन ऑल द प्लेसेस. बट दिस मद अल जायज़ मुनफसिल 2 हरका भी है और 4 से 5 भी. इस वजह से इसको जायज़ करार दिया गया है. लेकिन अब हम जो हफ्स आसिम बिन तरीक़ा शातिबिया पढ़ रहे हैं उसमें इसको 4 रखना है लेकिन 2 रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है. वमा अदराका भी पढ़ सकते हैं या वमा अदराका. अदराका अद क़लक़ला करें, क़लक़ला सुग़रा है. अदराका इसको इस तरह अदराका कि वो फतहा जैसा साउंड करे, बिल्कुल भी नहीं. अदराका अद जस्ट बाउंसिंग द साउंड, इकोइंग. अदराका रॉ पे खड़ी ज़बर है. जब रॉ के ऊपर के हरकत आते हैं जैसे फतहा दम्मा, खड़ी फतहा, खड़ी दम्मा या अलिफ मद, वाव मद. ओके, व्हेन इट हैज़ द हरकत अबाव इट दम्मतैन फतहतैन तो वो हैवी हो जाता है, पुर हो जाता है. जब उसके अंदर नीचे की हरकत आती हैं कसरा हो, खड़ी कसरा हो, यामद हो, कसरतैन हो तो वो लाइट हो जाता है. ओके, बारीक पढ़ते हैं. अब इसको पुर पढ़ेंगे जैसे रॉ एद रॉ का. इसको ज़्यादा भी हैवी ना करें कि इसको रो ऐसे पढ़ें, बस एद रॉ का. ओके, वमा अदराका मल हक़्क़ह. अगेन सेम वर्ड मल हक़्क़ह. माँ का जो अलिफ मद है वो नहीं पढ़ रहे बिकॉज ऑफ इल्तिक़ा साकिनैन. डायरेक्टली मीम को लाम से कनेक्ट कर रहे हैं. और सेम वर्ड हक़्क़ जिस पर अपने हा पर तेज़ी के साथ यानी उसके अंदर इस तरह की जो है वस्लिंग यानी तेज़ जो है हवा आनी चाहिए. हम्स होता है इसके अंदर बट वो तेज़ होगा, शार्प होगा. हा पस्त आवाज़ से नहीं होगा जो और एक राउंड हा में होता है. मल हक़्क़ह अगेन दैट क़ाफ विथ नबर एंड उस पर जो है ये हम्स वाली सिफत नहीं होती तो खौ की जैसे ना पढ़े क़ाफ क़
देखिए नरमी की आवाज़ आती है, इवन दो दैट हैज़ अ शिद्दा प्रॉपर्टी, आवाज़ नरम है बिकॉज लास्ट पार्ट ऑफ द टंग ऊपर के नरम तालू पर लगता है, इस तरह। ओके, एंड जब स्टॉप करेंगे यहाँ पर स्टॉप ज़रूर करें, क्योंकि आयत के ऊपर देखें वक्फ़ मुतलक़ का साइन है, यहाँ पर कंटिन्यू ना करें, मीनिंग इट विल नॉट बी दैट बेटर। वक्फ़ मुतलक़ यानी एब्सोल्यूट स्टॉपिंग, इवन दो यू आर कनेक्टिंग 1 2 3 आयर्स टुगेदर, better, it is much better and to stop at this point. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Okay, كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت کذب ذال سے ہے، زا سے نہیں، دیکھیں ذال وتھ نو بزنگ ساؤنڈ، یہ آواز نہیں آتی، ذا زبان کی نوک باہر نکالیں یا اس کو بائٹ کریں، کاٹیں، اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان رکھ کر پریس کریں، کذبت یعنی جھٹلانا، کذاب بھی ہم کہتے ہیں نا اردو میں، ہم تو کذاب کہتے ہیں ود زا، اٹ از ایکچولی ذال، کذبت جنہوں نے جھٹلایا، کذبت تا پر حمز کریں، حمز کو زیادہ نہ کریں۔ دیکھیں تا کے بارے میں ایسا ہے کہ تا ایک شدہ کا لیٹر بھی ہے، شدہ یعنی سختی، اور اس میں حمز بھی ہے، حمز تھوڑی سی ویکر صفت ہوتی ہے اس کی، تو اگر ہم نے اس کو شدہ کی جگہ رخاوہ بنا دیا اور اس پر حمز بھی کیا اور پڑھا کذبت، یہ رانگ ہے۔ اوکے، گیو سختی ان اٹ، اس کو ہارڈ بھی رکھیں، ساتھ میں حمز جو اس کا ویکر صفت ہے وہ بھی اپلائی کریں، جیسے کذبت، بت ناٹ بتس، ایسے نہیں ہوگا، ڈونٹ فلو اٹ سو مچ، کذبت، ریممبرنگ دا صفت آف بوتھ الشدہ اینڈ الحمز، دونوں بھی آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے، صرف حمز کرتے ہوئے آپ حمز پہ دھیان دیں گے نا تو الرخاوہ بھی بن جائے گا، جیسے کذبت ایسے ہو جائے گا، نو اٹ شوڈ بی ویری کرسپ اینڈ کلیئر، کذبت، کذبت، بت بت، دیٹس اٹ، اینڈ آلسو جسٹ ود ساکن، ڈونٹ میک اٹ لائک جب تا فتحہ کے ساتھ آتا ہے تو تھا 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 ایسے نہ پڑھیں، جسٹ ود ساکن، اس پر حمز پر زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے، کذبت ثمود، سا اگین سیم تھنگ، جس طرح آپ نے ذال کو پڑھا ایسے ہی سا کو بھی زبان کی نوک باہر نکال کر پڑھنا ہے، سا سا، یہ آواز نہیں آئے گی، نو سی ٹی کی ساؤنڈ ورنہ وہ سین بن جائے گا، کذبت ثمود، 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 میم کو دو حرکہ کھینچیں، واو مد ہے، ثمود، دال کو نہ کھینچیں، ثمودو نہ پڑھیں، کذبت ثمود وعاد، وعاد، عاد عین سے ہے، عاد نہیں ہے، یاد رکھیں، قوم عاد، عاد ہم اردو میں تو کہتے ہیں لیکن یہ عین سے ہے، عاد، اوکے، ثمود وعاد، تنوین کے بعد یہاں پر با آیا ہے، بیکاز آف دیٹ با، اب کیا ہوگا تنوین کے بعد جب با آتا ہے تو ہم اقلاب کی رولنگ اپلائی کرتے ہیں، اقلاب یعنی بدلنا، کنورٹ کرنا، واٹ از کنورٹنگ، تنوین میں جو نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، وعادن، ن یہ نون کو میم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور دو حرکہ غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے وعاد، دیکھیں میم ہلکے سے میم کو ٹچ کریں اور غنہ کریں، وعاد بالقارعہ، بالقارعہ، قیامت کا دوسرا نام قوف سے ہے، خاریہ نام پڑھیں، خاریہ نہیں ہے، قاری، را کسرہ لائٹ ہوگا، قوف بھاری رکھیں گے، بالقارعہ، یہ دھیان دیں، عین ہے، ہم کیا کہتے ہیں القاریہ، ہے نا، القاریہ یا نہیں ہے، یہ عین ہے، وعاد بالقارعہ، عین، اوکے، اینڈ ایٹ دی اینڈ اگین دیر تار مربوطہ جس کو ہم نے ہاں میں کنورٹ کرنا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، فما نہ پڑھیں، یہ جو حمزہ آ جاتا ہے درمیان میں فتحہ کے اور نیکسٹ فتحہ کے تو وہ حمزہ کینسل ہو جاتا ہے ریسائٹیشن میں ان فیو اسٹوڈنٹس، اوکے، شوڈ ناٹ ڈو دیٹ، شوڈ ناٹ سے فما نہیں، فاما، وہ حمزہ شوڈ بی کلیئر، فاما، میم مشدد غنہ کریں اور دو حرکہ کھینچیں بھی، الف مد ہے، فاما ثمود، سیم ورڈ، سا نو وسلنگ ساؤنڈ، ثمود فأهلكوا، اہلکو یہ ہلاکت ورڈ سے ہے جو ہم جو ہے اس میں بھی یوز کرتے ہیں اردو میں، ہلکا عنی سلطانی آیتیں آئیں گی، ہے نا، ہلکا کے روٹ ورڈ سے ہے، اس میں دیکھیں ہا، یہ پست آواز والا ہا، یہ ہے جو سینے کے آخر سے نکلتا ہے، اللہ،
یا یہ جو ہا ہوتا ہے نا اللہ کے نام کے اندر، تو وہ یہ ہا ہے جو یہاں پر اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، فَأُهْلِكُ، اوکے، فَأُهْلِكُ، اس پر قلقلہ بھی نہ کریں، جیسے فَأُهْلِكُ ایسے نہیں پڑھیں، فَأُهْلِكُ، یہ ہا بھی نہیں پڑھیں گے، شارپنس بھی نہیں ہوگا، فَأُهْلِكُ، کو ٹو حرکہ، بالطاغیہ، با الگ ورڈ ہے، اوکے، طاغیہ کے ساتھ با، the word used to saw in the word بسم اللہ as well، بی، تو بالطاغیہ، تو یہ با کو اس طا سے ملائیں گے، حمزۃ الوصل با کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ نہیں پڑھ رہے، لام الشمسیہ نہیں پڑھ رہے، با کو ڈائریکٹلی طا سے ملا رہے ہیں، اور اس طا پر تشدید ہے، میک شور کہ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں، ساتھ میں وہ ایک ہیوی، موسٹ ہیوی لیٹر ہے، ہیویسٹ لیٹر آف آل، کیونکہ اس میں اطباق بھی ہوتا ہے اور استعالہ بھی، بالطا، طا، تو یہ صاد و ضاد و طا، ظا جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہیوی کرنا ہوتا ہے، قاف، خا اور غین سے بھی، اور را اور لام جو ہم مشترک حروف میں ہیوی کرتے ہیں اس سے بھی، اوکے، بالطاغیہ، طاغیہ، کہ کسرہ میں ہیوینس کم ہو جاتی ہے، تو آلریڈی جو غین ہے، قاف ہے اور خا ہے، یہ کم ہیوی لیٹرز ہیں کیونکہ ان کے اندر اطباق نہیں ہوتا ہے نا، انفتاح ہوتا ہے، صرف استعالہ کی پراپرٹی ان میں ہوتی ہے، تو ویسے بھی یہ کم ہیوی لیٹرز ہیں، ان کی اسٹرینتھ ہیوینس میں کم ہے، تو کسرہ کے اندر بہت کم صفت ہوتی ہے ہیوینس کی، بہت کم اسٹرینتھ ہوتی ہے ہیوینس کی، تو یہ غین، خا اور قاف ہے نا، یہ زیادہ ہیوی ساؤنڈ نہیں کرتے، تو ہم نے اس کو آرٹیفیشلی جیسے قوی اور خی خی اور غی غی ایسے نہیں پڑھیں گے، جسٹ سمپلی غی غی ایسے پڑھیں گے، اس کو ہیوی کرنے کے لیے منہ کو گول کرتے ہوئے غی غی بالطاغی ایسے نہیں کریں گے، بالطاغیہ، غی آلریڈی وہ ہیوی ہو رہا ہے، بیکاز یہ جو خا اور غین ہے obviously we are pronouncing from the first part of the throat where there is the tongue as well، تو وہ اس پر افیکٹ کر دیتا ہے اور استعلا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کو زیادہ کرتے ہوئے بالطاغی غی ایسے نہ پڑھیں، اوکے، this heaviness will be there in طا، ظا، صاد، ضاد because they are more heaviest، اور ان کے اندر اطباق کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن یہ غین، خا اور قاف کے اندر قی غی خی ایسے نہ پڑھیں، اوکے، بالطاغیہ، اتنا ہی ہیوینس کافی ہے، کیونکہ اسٹرینتھ آف ہیوینس ڈکریزز ان کسرہ، اوکے، اگر آپ دیکھیں 5 لیولز آف تفخیم، اس میں ہم دیکھیں گے the first is الف مدیہ and the second is فتحہ then ضمہ then ساکن، پھر کسرہ آتا ہے لاسٹ میں، کسرہ is so least in the strength of heaviness، اوکے، so اسپیشلی اگر یہ لیٹرز ہیں غین، خا اور قاف تو اور بھی زیادہ کم، تو ہم نے اس کو صرف غی غی ایسے پڑھنا ہے، غی نہ پڑھیں، بالطاغیہ، ہا کو تائے مربوطہ کو ہا میں کنورٹ کریں، اس ہا کو پست آواز سے پڑھیں، یہ ہا نہیں ہے جو الحاقہ میں ہے، یہ ہا ہے، اوکے، بالطاغیہ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اوکے، وَأَمَّا سیم ورڈ یہاں پر وا کے ساتھ ہے، وَأَمَّا میں مشدد پر غنہ بھی کریں اور دو حرکہ اسٹریچ بھی کریں، حمزہ کو صحیح سے وَمَّا نہیں پڑھیں گے، وَأَمَّا، پاز ان دا سینس آپ اس کو بالکل بریک بھی نہیں کریں گے کہ وَأَمَّا، نو، وَأَمَّا ایسے مرج نہ کریں، وَأَمَّا، وَأَمَّا عَادٌ، اوکے، عین صحیح سے، اور دال پہ ہے تنوین جس کے بعد ہے فا، اخفا کرنا ہے، فا آتا ہے تو اخفا یعنی آواز کو چھپانا، ناک میں دو حرکہ کے لیے زبان پر آپ کی زبان جو ہے اوپر کے مخرج جو نون کا ہوتا ہے وہاں پر ٹچ نہیں کرے گی، عادن، نہ ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ عادن، جس طرح پنکھا ہم کہتے ہیں ایسے، عادن فاہلکو، سیم ورڈ اگین، فاہلکو، ہلاکا سے ہے، ہا کو صحیح سے وداؤٹ قلقلہ کے پڑھیں، اس کی آواز کو پلٹا کر فاہلکو ایسے نہ پڑھیں، فاہلکو بریحن، بریحن، ریح ہوا کو کہتے ہیں نا، ہا سے آتا ہے، بریحن نہیں ہوگا، میننگ چینج، بریحن، دا شارپنس، اگین یہاں پر تنوین کے بعد صاد آیا ہے تو اخفا ہوگا، اخفا میں جو غنہ ہوتا ہے تھوڑا ہیوی ساؤنڈ کرے گا، جیسے بریحن، اینڈنگ میں ہیوینس، اسٹارٹنگ سے نہ کریں، ہا بھی ہیوی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اینڈنگ میں جو غنہ ہوتا ہے اخفا کا دو حرکہ والا، تو اس کو تھوڑا سا ہیوی، لہنے خفی ہے نہ کریں تو بھی چلے گا، بیٹر یو ڈو اخفا فرسٹ دین فوکس آن اٹس ہیوینس، بریحن صا، بریحن صا، دیکھیں صاد اتنا ہیوی ہے کہ اس کے لیے
اس سے پہلے والے غنہ کو بھی تھوڑا سا ہیوی کرنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ صاد لائٹ ہو کر سین میں نہ بدل جائے. سی دا سیریسنس آف دی ہیوینس آف دیز حروف المستعلیہ. اوکے بریح صرصر صاد را ساکن اور ایک صاد یہ ہیوی ہے. نیکسٹ را لائٹ ہے. اوکے دیر کین بی اے چانسز کہ آپ پڑھتے ہوئے وہ را بھی ہیوی کر دیں بٹ میک شیور کہ اس کو تھوڑا سا دھیان سے پڑھیں. صرصا صرصا صرصا. تو را ساکن از ہیوی ہے ڈیو ٹو 2 ریزن. اس سے پہلے فتحہ اس وجہ سے بھی اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے اس وجہ سے بھی. سو میک اٹ ہیوی. بریح صرصر. رن ویری لائٹ جسٹ لائک RIN رن. دیٹس اٹ. اینڈ آلسو ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے اظہار ہے. نیکسٹ لیٹر عین حروف حلقی ہے. صرصر عاتیہ عاتیہ عین سے عاتیہ ناٹ عاتیہ. یہ یا عین اور حمزہ جو ہوتے ہیں اس میں کنفیوژن بہت ہوتا ہے. اوکے جیسے قوری کو قوریہ پڑھنا یا پڑھنا. سو میک شیور اس کو عاتیہ نہ پڑھیں. عاتیہ عاتیہ یا. اوکے یا ایٹ دی اینڈ آپ ہا کی آواز کو ضرور نکالیں گی جو تائے مربوطہ ہاں میں کنورٹ ہو رہا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Okay, there is a big ayah and also you can see lam alif point each and everywhere. So you should not stop. Therefore جہاں پر بھی سٹاپ کریں ایون اگر آپ نے ایام پر بھی سٹاپ کیا وثمانیت ایام تو دوبارہ وثمانیت ایام حسوم آپ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. If you stop at the lam alif point go back and continue. اگر آپ نے اس سے ایک ورڈ آگے سٹاپ کیا تو بھی پیچھے جا کر سٹاپ کریں. there is no stopping point anywhere here. Okay سخرها خا کو heavy but not so much کہ اس کو سخر خا no, it is the صفت of جو صاد طاء ہیں. so much heaviness because of اطباق. یہاں صرف استعالہ ہو رہا ہے یعنی صرف آخری زبان کا حصہ اٹھ رہا ہے. خا اوکے سخرها خارا کے بن سیم سخرها ہا to count علیہم not علیہم اور نہ تو عین کو حمزہ میں کنورٹ کر کے علیہم پڑھیں. علیہم میم ساکن پر کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں ہوگا. اظہار الشفوی ہے. علیہم سبع for the word 7 number 7 سب باپ قلقلہ عین صحیح سبا نہیں ہوتا. سبع لیال لیال لیل کی جمع ہوتا ہے لیال the plural لیالن. یہاں پر لن کے بعد واو آیا ہے. یرملون میں سے ایک حرف ہے ادغام وت غنہ کریں گے جیسے لیالیوں و ادغام وت غنہ. اوکے ادغام یعنی مرج ہو رہا ہے. دیکھیں تنوین آف دیٹ نون ساکن میں جو تنوین ہے وہ اور یہ واو مرج ہو رہے ہیں جیسے لیوں و غنہ کے ساتھ ہے نا. سبع لیالیوں وثمانیت سا ہے. اوکے یہ جو 8 کے لیے 8 نمبر کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ناٹ ثمانیہ سا ہے نا. اس وجہ سے کچھ لوگ اس کو ثمانیہ بھی کہتے ہیں. رائٹ اٹ از اے سا ایکچولی. وثمانیت ایام یا مشدد پر نبر کرنا ہوتا ہے. یہ کیوں نبر یہاں پر ہوتی ہے another case of نبر تاکہ یہ جو یا مشدد سے پہلے فتحہ ہے یہ فتحہ کی وجہ سے یا لین نہ آسان کر جائے. جیسے ایام ایسے نہ آسان کرے. دیکھیں ای کہنے کی وجہ سے جو سختی تشدید کی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اس سختی کو قائم رکھنے کے لیے ایامن. اوکے ایامن تنوین کے بعد ہا ہے. اگین حروف حلقی جسٹ اظہار نو ایکسٹرا غنہ. ایامن حسوما ہا شارپ رکھیں. حسوما اخفا کرنا ہے. حسوما فترا یہ ایکچوئل میں جو یا آپ کو دکھ رہا ہے نا یہاں پر یہ جو ہے الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ جو دکھتا ہے یا کے جیسا ہے لیکن ہے الف مد. تو اس کو کتنا حرکہ کھینچنا ہے 2 حرکہ. فترا یہ مد الاصلی میں آتا ہے 2 حرکہ اسٹریچنگ. لیکن اس کی وجہ سے اس کے اوپر اس کے پہلے جو لیٹر ہوتا ہے نا اس پہ کھڑی زبر ہوتی ہے
فترا کھڑی زبر. لیکن یہاں پر وہ کھڑی زبر نکال کیوں دی گئی؟ بیکاز نیکسٹ ورڈ دیکھیں حمزۃ الوصل اسٹارٹ ہو رہا ہے. حمزۃ الوصل کا ہم نے کیا پڑھا؟ ملحق میں کہ الف مد واو مد یا مد جو بھی مد اصلی کے بعد لام ساکن یا جو بھی ساکن حرف آ جاتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف مد واو مد یا مد کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ الف مقصورہ بھی کینسل ہو جائے گا. اسٹاپ کریں گے اگر آپ یہاں پر، جیسے کہ میں نے کہا کہیں پر بھی اسٹاپ کر سکتے ہیں. اسٹاپ لائک وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى تو 2 حرکت سے اسٹاپ کریں گے. بٹ when connecting you have to make it just 1 count. حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ قوما not خوما قوما also not قوما قوما بھی نہیں پڑھیں گے. قو او کی آواز قوم فیہا دو بھی دو حرکہ فیہا صرعا صاد بھاری را ساکن بھاری عین کو لائٹ رکھنا ہے. صرعا یا یہ بھی دیکھیں الف مقصورہ جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ یا جیسا جو سائن ورڈ کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے اسٹینڈنگ فتحہ ہو تو یہ الف مقصورہ ہوتا ہے. بٹ یہاں پر ہم 2 حرکہ کریں گے بیکاز there is no next ساکن لیٹر ہے نا. صرعا کأنہم کنہم یہ بھی ایسے نہ پڑھیں جیسے میں نے یہاں پر فما اور وما میں بتایا تھا. فأما وأما کأن not کن کأنہم میم ساکن نو ایکسٹرا غنہ ہا کو پس رکھیں. اعجاز عائز لیٹر آف تواسط درمیان متعدل اس کو ہم نے اعجاز شدہ کی طرح بھی نہیں پڑھنا اور الرخاوہ کے جیسے اعجاز ایسے بھی نہیں کرنا. اوکے ناٹ فلوئنگ آلسو اینڈ ناٹ بینگ سو سخت کے اعجاز جھٹکا بھی نہیں دینا. درمیان جیسے ال پڑھتے ہیں ال کو دھیان میں رکھیں ال that's it. اعجاز زا کو بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک ہی حرکہ کھینچے. جیم کو 2 حرکہ. اعجاز نخل یہ خواہ کو ہیوی کرنے کے لیے نخ اتنا زیادہ ہیوی نہ کریں. ایز اے سیٹ ساکن بھی لیس ہیوی ہوتا ہے. اوکے ہیوینس کے اندر ساکن اس کے بعد کسرہ از موسٹ ہیوی. نخل نخ تھوڑا ہیوی ہے لیکن نخ نو. نخل اگین there is تنوین followed by حروف حلقی تو اس کو ہم صرف لن ایسے پڑھیں گے لن نہیں پڑھیں گے. نخل خاویہ خا ہیوی رکھیں فتحہ کے ساتھ اور الف مد کے ساتھ ہے. الف مد کے ساتھ لیٹرز موسٹ ہیوی ہوتے ہیں. خاویہ اوکے یا and then تا مربوطہ stop it with ہا converting it to ہا. ریپیٹ کریں. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. My baby is disturbing 1 minute. Okay. فہل دا کوشچننگ فہل یہاں پر کوشچننگ ہے حل تو اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے حل نہیں پڑھیں گے. ہا سے پڑھیں گے تو چینج ہو جائے گا پستوا سے. فہل ترا را ہیوی رکھیں اور 2 حرکہ کھینچیں. الف مقصورہ ہے. ترا لہم اگین میم ساکن بٹ یہاں میم ساکن کے بعد میم ساکن ہے. ادغام شفوی ہوگا مل جائیں گے مدغم ہو جائے گا اور 2 حرکہ غنہ کریں گے. لہم من نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد با آیا ہے جیسے وہاں اوپر تنوین کے بعد با آیا تھا. اب نون ساکن کے بعد تو یہاں پر بھی کریں گے اقلاب یعنی نون ساکن will convert into میم. تو اب پڑھیں گے غنہ کے ساتھ میم میں کنورٹ کرتے ہوئے من نہیں من باقیہ. باقی باقی نہیں ہم کہتے ہیں باقی رہنا باقی رہ گئے ایون دو وہ قوف کے ساتھ باقی رہ گئے. یہاں پر باقی ہے قوف اوکے میک شور کے قوف سے پڑھیں باقی یہ تائے مربوطہ کو ہاں میں کنورٹ کریں گے اور باقیہ پڑھیں گے. اوکے الحمدللہ وی کمپلیٹڈ دی تجوید رولنگ اینڈ ٹرانسلیشن ایز ویل. بیوٹیفل آیاز ود لاٹس آف میسیج اینڈ نصیحتیں سبحان اللہ. تو اس کو ہم ریسائٹ کریں گے. دیر از اے لاٹ آف گلچ. آئی تھنک اسکرین پر آپ کو گلچ نظر آ رہی ہے نا. مجھے تو آ رہی ہے بالکل بھی وائٹ پیچز کی طرح یہاں پر اسکرین پر آ رہے ہیں بار بار. تو ہم اس کو کچھ بار پڑھیں گے. آئی ول جسٹ اوپن دا مائک فار یو ایٹ دی لاسٹ ریسائٹیشن. فار فرسٹ 2 ریسائٹیشن لیٹس کیپ اٹ میوٹ تاکہ آپ اپنی آوازوں کو خود سنیں اور دیکھیں کہ آپ کیسے اس کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اوکے یس شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. Okay, let's end the meeting. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.